السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ آج پروگرام میں دو اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک طرف تو ہمیں عدلیہ کے حوالے سے ایک بحران نظر آ رہا ہے، جو ٹرک کی بہت گفتگو ہے، پھر ججز کے بچوں کی پریکٹس کی بہت گفتگو ہے، سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان اختلافات کی بہت خبر ہے۔ اس سب پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، اور دوسرے حصے میں ہم IMF کے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جسٹس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جسٹس صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کا اختلاف بھی اور ججز کے خلاف ریفرنس بھی۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں جو بینچ فکسنگ اور جن جج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہے؟ اس صورتحال میں چیف جسٹس کا جو بیہیویئر ہے اس پر بہت سوالات ہیں۔ دیکھیں، یہ تو بڑا شروع سے بہت ہی کنفیوزنگ تھا، چونکہ یہ جب سو موٹو نوٹس دی گئی، چیف جسٹس صاحب نے جب سو موٹو نوٹس لی الیکشن کے معاملے کو، تو یہ میری نظر میں نے آپ کے شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس بنتی نہیں، اور خاص طور سے اس موقع پر چونکہ کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے۔ اگر آپ ایک 100 موٹو نوٹس لے کے یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ 90 دن میں ہونا ہے، تو آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات تو نہیں کرتے۔ تو یہ جب انہوں نے شروع کیا تو اس سے لوگوں کو ظاہر یہ ہوا کہ شاید چونکہ ایک پارٹی کے کچھ اعتراض تھے اور دوسری پارٹی چاہتی تھی یہ ہونا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہی تھی، اور اس پہ ججز میں اختلافات پیدا ہوئے۔ اور اس کی آپ نے دیکھا کہ پہلے 9 ممبر بینچ تھی، پھر وہ ٹوٹ کر کے 2 اور نکل گئے اس کے اندر سے، پھر اس کے بعد فائنلی 5 ججز کی بینچ بنی۔ اور جو انہوں نے جو فیصلہ کیا 5 ججز نے، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یہی فیصلہ کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اور اب تو اور صرف یہ انہوں نے کہا کہ جو گورنر ہے وہ فرنٹیئر میں KPK میں، تو گورنر جو ہے وہ ڈیٹ دے سکتا ہے، وہ صحیح ہے، وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن پنجاب میں کوئی ڈیٹ نہیں مقرر تھی، چونکہ گورنر نے ڈیزالو نہیں کی تھی اسمبلی، تو اس پہ پھر انہوں نے اس میں ایک جو انہوں نے نئی چیز جو دی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ سیکشن 57 جو الیکشن کا ایکٹ ہے اس کے تحت وہ کنسلٹیشن کر کے ڈیٹ دے دیں، لیکن اس میں میرے خیال میں میری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سیکشن 57 جو ہے وہ اس کے لیے ہے جنرل الیکشنز کے لیے، ایک صوبے کے الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ انوویشن کی، ایک نئی چیز کی، اور چونکہ انہوں نے ایک قانون میں چینج کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بات نہیں ہوئی جو کہ اگر آئین کو چینج کرتے، آئین تو نہیں چینج کر سکتے تھے۔ تو یہ سب کنفیوژن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کافی تفرقہ پیدا ہوا، ججز کے آپس میں ریلیشن شپ صحیح نہیں ہوئے، جو کہ ہماری فیوچر کے لیے جوڈیشری کے لیے کوئی اچھا اومن نہیں ہے۔ پر اب تو آپ دیکھیں نا، وہ ٹرک کا بڑا ذکر آ گیا، پھر ریفرنسز آ گئے، پھر مظاہر علی نقوی صاحب پہ بہت سوالات اور اعجاز الاحسن صاحب پہ، اور اب چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا ہے اس میں مظاہر علی نقوی صاحب کو پہلی دفعہ اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ تو ایک طرف سے اس کو بھی میسیج سمجھا جا رہا ہے کہ چیف صاحب ان کو اپنے بینچ میں لے آئے ہیں، اور دوسری طرف بھی میسیج سمجھا جا رہا ہے کہ ٹرک اور جلسوں میں جو بات چیت ہو رہی ہے، آڈیوز آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارے ملک کے اندر جو آج کل حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور ہمارے ججز کا جو ایک بیسک پرنسپل جوڈیشری کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ آلسو بی سیم ٹو بی ڈن۔ قاضی عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بینچ بنا تو سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ جو بینچ بن جائے وہ اس میں چینجز نہیں کر سکتے، راسٹر چینج نہیں کر سکتے جاری کرنے کے بعد۔ تو جو وہ بینچ چینج بنانے کے بعد چینجز ہیں وہ اللیگل ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ بینچ بنانے کی بات ہے، بینچ بنانا ابھی تک جو ہمارے رولز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ چیف جسٹس کے اختیار میں ہے۔ وہ حالانکہ یہ رول صحیح نہیں ہے، میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شخص کو آپ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے اپنی بینچ میں ڈال دے، جس کو چاہے نکال دے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں۔
تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس رول میں کوئی چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک جج کے خلاف ریفرنس آ جائے یا کوئی پارٹی کہہ دے کہ یہ میرے کیسز نہ سنیں تو اس جج کو وہ کیسز نہیں سننے چاہیے، اور اگر ریفرنس آ جائے تو تھوڑے دن آرام کرنا چاہیے جب تک ریفرنس ڈیسائیڈ نہ ہو؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ خیر ضروری، یہ تو صحیح ہے کہ اگر ایک کوئی پارٹی اعتراض کر دے جج کے لیے تو اس جج کو ریکیوز کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ جسٹس سیم ٹو بی ڈن والی بات نہیں رہے گی، وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ وہ ایک کسی کے خلاف اگر ریفرنس فائل ہو گیا تو وہ وہاں سے ہٹ جائے، وہ نہ آئے، وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ریفرنس فائل کرنے کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو اس نے غلط کام کیا ہے وہ ثابت ہو گیا، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کو اس میں اعتراض ہے تو ٹھیک ہے ان کا کیس نہ سنیں، لیکن باقی جگہ پہ تو کورٹ میں بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ باقاعدہ ریفرنس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ بہت بات ہو رہی ہے ججز کے احتساب کی، وہ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے احتساب کے لیے ایک انفیکٹو ادارہ ہے، اور وہ ججز کا احتساب اس طرح نہیں کر سکا جیسے کیا جانا چاہیے۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ان کی مقدس حیثیت ججز کی ختم ہونی چاہیے اور ان کو بھی احتساب کے لیے ویسے ہی آنا چاہیے جیسے سیاستدان اور باقی ہیں؟ نہیں، وہ سسٹم جو سیاستدان کے لیے ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ تو آپ ججز کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ یہ پاور جو ہے ججز کو ہٹانے کی، رکھنے کی، وہ آپ پارلیمنٹ کو دے سکتے ہیں۔ اور مثلاً امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جج اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے سینٹ سے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آج کل عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی لڑائی جاری ہے، اور یہ جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جسے ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک تنازع کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں دیکھتا، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڈیشری کا تو کوئی خاص لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا ہے کہ شروع سے کہ انٹرفیئرنس رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ تو اب ایڈمیشن ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ جو پہلے باجوہ صاحب تھے وہ کس طرح سے انٹرفیئر کرتے تھے، وہ صحیح ہے غلط وہ ابھی تک ہمیں باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، لیکن بصورت یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا کافی رہتا ہے، انٹرفیئرنس رہتا ہے ہر ایک چیز میں، اور ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری میں بھی ہو، لیکن ابھی تک تو مجھے نظر میں تو نہیں آیا کہ جوڈیشری نے کسی خاص جگہ پر انٹرفیئر کیا ہو جس سے کوئی نتیجے بدلے ہیں یا وہ نتیجہ آ گیا جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک اور سوال آج کل چل رہا ہے کہ جب کوئی جج مقرر ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو یا رشتہ داروں کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جب کسی کا باپ جج ہو تو اس کی پریکٹس کو فائدہ ہوتا ہے، بھائی جج ہو تو اس کی پریکٹس کو فائدہ ہوتا ہے، تو جو ان جج صاحب کی ڈومین ہے ایز جج، وہاں ان کے امیڈیٹ بلڈ ریلیشنز کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ جج کے بیٹے کو کیس دینا چاہتے ہیں، جج کے بھائی کو کیس دینا چاہتے ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ جی بالکل، یہ بالکل صحیح، اور یہ پرنسپل رہا ہے ہمیشہ جوڈیشری کا کہ اگر کسی کا باپ جج ہے تو اس کا اگر بیٹا پریکٹس کرتا ہے تو وہ کورٹ میں اس کو پریکٹس نہیں کرنا چاہیے، اور عام طور سے لوگ نہیں کرتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ مثلا اگر لاہور ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے، اس کا بیٹا لائر بن گیا ہے، وہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو لاہور کے بجائے وہ سندھ ہائی کورٹ میں آ کے پریکٹس کرتا تھا۔ یہ ایک پرنسپل رہا ہے ہمیشہ سے جوڈیشری میں، تاکہ جو شفافیت ہو اس کے اندر۔ آپ کے خیال میں اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی سپریم کورٹ از خود کوئی کارروائی کر سکتی ہے، لیجسلیشن ہونی چاہیے یا کوئی جوڈیشل آرڈر آنا چاہیے؟ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس سے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، اگر پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے اور اس کو ایک کمیشن بنائے، کمیشن بیٹھ کر کے ایک لیجسلیشن بنائے اور قانون بنائے ان چیزوں کو روکنے کے لیے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ افیکٹو ہو، ابھی تک تو ہمارے ہاں کوئی افیکٹو پارلیمنٹ تو نہیں رہی، اور آئندہ بھی میرے خیال میں اس کے امکانات نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے جسٹس شائق عثمانی صاحب سے موجودہ جو عدلیہ کا بحران ہے اس کے حوالے سے گفتگو سنی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم معیشت اور IMF کے پروگرام پہ بات کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں۔
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات پاکستانی معیشت کی کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب بہت غصے میں ہیں، ویسے غصے میں تو پوری عوام بھی ہے اور ہر طرف غصہ ہی غصہ ہے کیونکہ کچھ ان لیویبل کنڈیشنز ہو گئی ہیں۔ ہم بات کریں گے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سے، کچھ ان سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سولی پر لٹکے رہیں گے؟ بڑا مشکل ہے اس وقت کہنا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن یہ اکتوبر میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اصل سوال جو بنتا ہے کہ یہ اب تک کیوں نہیں ہو پایا؟ دیکھیے اکتوبر میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو پچھلے 5-6 مہینے میں جو ہم نے غیر یقینی کی فضا دیکھی ہے، جب ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز اب پہنچ گئے ہیں، کوئی 3 بلین پہ پہنچ گئے، پھر 3.8 پہ چلے گئے، جو گراوٹ آئی ہے فورن ایکسچینج میں، ریزروز میں، وہ بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، قوم کو تو اب بھی یقین نہیں کہ یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، جان چھٹ جائے گی یا نہیں چھٹے گی؟ مزمل صاحب ایک تو انڈا مرغی والا کھیل چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو آپ کے فرینڈلی کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں چین، سعودی عربیہ اور قطر اور یہ ممالک ہیں، یو اے ای شامل کر لیجیے، وہ کیا جو آپ کے خسارہ ہے آپ کے بیرونی قرضہ جات کی پیمنٹ میں، کیا وہ خسارہ پر کرنے کے تیار ہیں یا نہیں؟ وہ ممالک یہ کہتے ہیں ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے پہلے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جائیں۔ تو ایک تو یہ انڈا اور مرغی والا کھیل چل رہا ہے۔ دوسرا اگر آپ غور سے تجزیہ کریں مزمل صاحب تو یہ چائنا اور امریکہ کا کھیل بھی چل رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ مارچ اور جون کے مہینے کے درمیان یہ جو 4 مہینے ہیں اگلے، اس میں پاکستان کی جو بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی ہے وہ تقریباً $7 ارب کی ہے، جس میں سے $4.7 ارب جو ہے وہ چائنا کو دینا ہے۔ یعنی کہ جس مقدس گائے کا ہم ذکر بڑا کم کرتے ہیں، اگر پاکستان میں اگلے 4 مہینوں میں کسی قسم کا ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھیے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ چائنا ہوگی۔ تو $4.7 ارب کے چائنیز کے قرضہ جات واپس کرنے ہیں۔ امریکہ بہادر یہ سوچتا ہوگا کہ اگر میں پیسے دے دیتا ہوں پاکستان کو تو وہ امریکہ کے ڈالرز اٹھا کے چائنا کو واپس کر دیں گے۔ وہ رول اوور تو کر رہے ہیں چائنیز نا، اپنا قرضہ رول اوور تو کرنے کو تیار ہیں اگر ریسکیجول نہیں کر رہے تو۔ جی شاید یہ آپ کے پاس اندرونی خبر ہو کہ وہ رول اوور ہو رہا ہے۔ کل ڈار صاحب نے کہا نا $1.5 بلین آ رہا ہے رول اوور میں، اور بھی رول اوور ہو جائے گا۔ میں اندرونی خبر کہاں رکھتا ہوں؟ جی مزمل صاحب، ڈار صاحب کو آپ پھر جو انہوں نے نومبر میں کہا تھا کہ ہمارے پاس $13 بلین آ رہا ہے، اس کو بھی سامنے رکھ لیجیے۔ تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اس لیے پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف کے ہم نے چین کو دے دینے ہیں، اور چین اس لیے نہیں دے گا کہ میں کیوں دوں؟ تو پھر تو کہیں سے پیسے نہیں آ رہے، میں آپ کی بات سے سمجھوں، کیونکہ ہم نے $4.7 ارب چین کا دینا ہے، تو امریکہ ہمیں چین کو دینے کے لیے تو نہیں دے گا، تو پھر رک جائیں گے سارے پیسے۔ مزمل صاحب آپ کا سارا فوکس اس وقت پاکستان کی حکومت کے جو مسائل ہیں اور جو قرضہ جات کی پیمنٹ ہے اس کے اوپر جا رہا ہے۔ ایک کی ایریا یہ ہے کہ اس وقت جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں جو قیمتوں میں اضافہ آیا ہے وہ آپ سمجھیے 40% سے زیادہ کا آیا ہے۔ اصل کی ایشو یہ بنتا ہے، اور اس کو اگر میں ایکسپلین کر دوں، اس کے یہ کہتا یہ ہے کہ ایک پاکستانی خاندان جو پچھلے سال اس کے پاس تنخواہ کے انف پیسے ہوتے تھے اور وہ 10 روٹیاں خریدتا تھا اپنے گھر لانے کے لیے، آج وہ 10 کی جگہ صرف 6 روٹیاں لا سکتا ہے۔ اور اگر مہینہ اور گزرنے دیجیے تو جو 10 روٹیاں پچھلے سال آیا کرتی تھیں ایک پاکستانی خاندان کے گھر میں، وہ 5 رہ جائیں گی۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ایک دفعہ ہو جائے گی تو ہی ہم کوئی اپنی ملک کی اکانومی پہ توجہ دے سکیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے، تو وہی تو دنیا جاننا چاہتی ہے کہ کیا یہ ڈیل ہو جائے گی۔ ابھی تک مجھے آپ سے بھی واضح جواب نہیں ملا۔ دیکھیے مزمل صاحب، پہلا فوکس یہ ہے کہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ پہلا فوکس یہ ہے کہ سیاستدانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حال کرنا ہے، کون کس کو جیل میں لے جانے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو کی ڈیسیجنز ہیں جس کا ذکر ایک آپ نے کیا کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا، کیا بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی ہو جائے گی، کیا مہنگائی کا ریٹ نیچے لایا جائے گا،
ان کی ایشوز کے اوپر اس وقت کسی کا فوکس نہیں ہے. اس وقت فوکس تو دوسری ایشوز پہ ہے. اس وقت عدلیہ کیا کر رہی ہے, اس نے الیکشن کی ڈیٹ اعلان کر دیا ہے, اس وقت ویڈیو آڈیو کی کیا پوزیشن آ رہی ہے, اس وقت اشرافیہ کی جو آپس میں جنگ چل رہی ہے اس میں کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے. اس وقت جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کا فوکس ان کے اوپر ہے. آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر, اور آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی کے اوپر کر رہے ہیں. نہیں پر آپ میری بات سمجھیں نا, اگر مارچ میں آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوتا اور وہ جو 1.2 بلین ڈالر ملنے ہیں وہ نہیں ملتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کا منظرنامہ تو زیادہ خطرناک ہے نا, کہ اگر ہم آج میں اور آپ 4 مارچ کو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی 8 مارچ والی میٹنگ میں بھی ہمارا نام نہیں ہے, تو پھر یہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ اور سٹاف لیول معاہدہ کب تک ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم ہر شرط تو پوری کر چکے ہیں. مزمل صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہاف کے اوپر, خاص طور پہ ہماری حکومت کے بہاف کے اوپر یا وزارت خزانہ کے بہاف کے اوپر ایک بہت بڑی مس ریڈنگ ہوئی. ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور دنیا اس کو بینکرپٹ نہیں ہونے دے گی, اس کو فیل نہیں ہونے دے گی. یہ سچویشن اگست 2021 میں جو آخری فوجی تھا افغانستان میں, جب امریکن فوجی جو آخری فوجی وہاں بچا تھا ایک میجر جنرل کے رینک کا, اور وہ افغانستان چھوڑ کے واپس امریکہ چلا گیا, اس وقت ہمیں کوئی سبق سیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے جو 6000 ارب پہ پہنچ گیا ہے, جو ہمارا تجارت کا خسارہ ہے جو 40-45 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے, یہ اب دنیا فائنینس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. پھر سب جب کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے مروا دیا تو کچھ لوگ آپ جیسے دوست نہیں مانتے کہ ڈار صاحب نے مروا دیا ہے. جی, سارا بوجھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں صرف پی ٹی ایم کی حکومت پہ نہیں ڈالا جا سکتا. میں آپ سے ذکر کرنے والا تھا کہ فروری کی 28 تاریخ یاد کیجئے جب سابق وزیر اعظم صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے تھے اور انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کر دیا تھا, جبکہ انہی کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ان کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے گا. تو آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں, سیاسی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں, اور اس دن اگر آپ یاد کریں کہ فروری کے مہینے میں ہمارے پاس 16 ارب ڈالر کے ذخائر پڑے تھے, اور سابق وزیر اعظم نے جو اعلان کیا اس کے نتیجے میں صرف ایک مہینے میں کوئی 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا اسٹیٹ بینک کے ذخائر کے حوالے سے, اور آج ہم بیٹھے ہیں کوئی 3.8 پہ 3.6 پہ. تو سیاسی فیصلے ہیں, ان سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں یہ 23 کروڑ پاکستانیوں کو ایک معاشی قیمت. پھر فاروق صاحب میں تو پھر دیکھیں وہیں آ گیا, مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آئی کہ ابھی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو نہیں سکے گا جو مرضی شرائط پوری کر لیں. دیکھیے, شرائط تو 2019 میں لکھی گئی تھی, اور یہ کہنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ گول پوسٹ چینج کر رہا ہے, وہ نئی شرائط لگا رہا ہے, میں کنونس نہیں ہوں. اس کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا. یہ معاہدہ کیا گیا تھا 2019 کے اندر, اب ہم نے پوری کر دی ہے نا شرائط, کے ابھی کچھ رہ گیا ہے. جی, ابھی ایک رہ گئی ہے چیز, جو حکومت پاکستان کا جو ایسٹیمیٹ ہے جس کو ہم گیپ کہتے ہیں, جو خسارے کا گیپ ہے, وہ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ وہ 5 ارب ڈالر ہوگا, اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 7 ارب ڈالر ہوگا. تو آئی ایم ایف یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر وہ 7 ارب ڈالر کا خسارہ ہے تو اس میں سے 2-3 ارب ڈالر جو بھی پر کرنا باقی رہ گیا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے آئے گا. ہماری وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی فگرز جو ہیں غلط ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے بار بار پوچھا کہ کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے گا. ان کے خیال میں ابھی بھی ایک آدھ ایشو ایسا ہے جو ابھی طے طلب ہے, مہنگائی پوری کرنے کے بعد بھی ابھی آئی ایم ایف خوش نہیں ہے, اور اب دیکھیں کہ وہ 2-3 ارب ڈالر کا جو خسارے کا ابھی چکر ہے وہ کیسے پورا ہوگا. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.